حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی، یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، جو اتنے لوگ جو ہے وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور تیسری بات 2 روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو، اور ساتھ صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے، فوراً ستونوں کے پیچھے، جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا، جماعت ہو رہی۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی ہو تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ 4 حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہوا کہ ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کو اونگ آ گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی جگہ بنا دیتے اور وہاں سے اسے عطا کرتے ہیں جہاں اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ابا ذر لو ان الناس اخذوا بها لكفتهم، اگر لوگ صرف اس بات کو ہی لے لیں اور اس آیت کو ہی پکڑ لیں تو یہ آیت ہی ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے یجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب الدنيا والآخرة۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال اسے دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور غم سے نجات دلا دیں گے۔ اور اللہ عز و جلال کا ایک فرمان اسی سورۃ الطلاق کے اندر یہ بھی موجود ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ عز و جلال سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ آسانیاں ملتی اس وقت ہیں جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا اور گرتا ہے، اپنی کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے رب کی عظمت کو الاپتا ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ خشیت اور تقوی انسان کے پاس ہو تو معمولی سے معمولی کام بھی اس کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بنے۔ یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب فرقان، یہ کتاب نور، یہ کتاب مبارک، یہ کتاب حکمت، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو شخص، جو بختور، جو خوش نصیب، جو سعادت مند اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے
اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے. الف لام میم، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی حرف ہے. فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہے کل قیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. إذا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے، غفر له ذنوبه، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے. کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبالقرآن حکما. میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں. اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے. قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا. یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب، اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے. ایک چوتھا انعام بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم. لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. ایک 5واں انعام بھی ہے جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامة. اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہیں. جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے. اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا. اتنی آگ. اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ. پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. عبارت کتنی خوبصورت ہے. بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے. وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام. جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باپ بن گیا. اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم. وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے. ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہیں تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں. مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ بنائے چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں. ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فاضرب بعصاک البحر. اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا. یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ہماری سمندر میں اتنا بڑا پانی خشکی کیسے ہو گئی؟
ایک نہیں رستے 12 بن گئے. کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے. اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے. فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں. جو ہی وہ گزر گئے، فرعونی اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے. اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو. پھر تو پانی نے چلنا شروع کر دیا. تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا. سارے ڈوب کے مر گئے فرعون سمیت. لیکن اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا. پانی کو حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا. اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب. اعتماد اللہ پہ کیا. بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدین. یہ ہے ایمان. اور نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا. کاش یہ بات سمجھ میں آئے. آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مارے گئے. لو یہ مسلمان. وہ چینی بڑھ گئی ہے. یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی کم کھا لو. اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی غریب ہو گیا. یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم. یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی روڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں. اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ. یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا. وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا. ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں. وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں. میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا. کہتا جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے. تو دعا بھی کی یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما. میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا. کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے. جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی. ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 دن کا کھانا تو ہوگا نا. کیا بھائی پھر رونے کی کون سی بات ہے؟ میرا رب ضائع نہیں کرے گا، اس کے وعدے ہیں. اللہ ذوالجلال کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں. نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. یہ وہی نعمت ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جس کو تھوڑی چیز پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی، اس کو بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا. التحدث بنعمت اللہ شکر. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے.
وترکھا کفر، اور نعمتیں موجود ہوں ان کا اظہار نہ کیا جائے، ان کا بیان نہ کیا جائے، یہ ناشکری ہے۔ الجماعت رحمہ، اتحاد، اتفاق، جماعت، یہ رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور افتراق یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو۔ قرآن اور حدیث یہ حق ہے، جو اس کے موافق ہو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ اکیلے ہی جماعت ہیں۔ اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، ان کا کام بتایا ہے۔ فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں وہ جماعت کون سی ہوگی؟ نام پھر بتایا نہیں ہے، کام بتایا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، اس جماعت کا مشن یہ ہوگا آج جس دین کو میں لے کے چلا ہوں، جس دین کو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، یہی مشن اس جماعت کا ہوگا۔ گویا قرآن و سنت یہ وہ مشن ہے جو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مشن ہے، اور رہتی دنیا تک اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا یہ مشن ہوگا کہ میرے رب نے کیا فرمایا اور میرے رب کے محبوب نے کیا فرمایا۔ میں آپ سے صرف 4 گزارشیں کروں گا اور 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، اس سے پہلے کہ میں یہ 7 چیزیں گنتی کے 5 منٹ میں آپ کو بیان کروں۔ یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا بھائی، مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں اور عزیز بیٹے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری رمق تک میں اللہ ذوالجلال کے دین پہ قائم رہوں اور شیطان کے وسوسوں سے میں صراط مستقیم سے دور نہ ہو جاؤں؟ کون یہ خواہش رکھتا ہے؟ اللہ یہ خواہش سب کی پوری فرمائے۔ 4 کام کر لیجئے، 4 کام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، میرے صحابی ساری دنیا تیری لٹ جائے، تیرا کچھ بچے ہی نہ، 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو سمجھ لیں پوری دنیا کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، بات سچی ہمیشہ کیا کر، حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، عفت مطعم، پوری زندگی کھانا حلال کھانا، حسن خلیقہ، اپنا اخلاق اچھا بنانا۔ 4 چیزیں اگر والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لیں، استاد اپنے شاگردوں میں پیدا کر لیں،
تو یہ استاد، یہ والد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے. اس کا بیٹا، اس کا شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے. صدق الحدیث. اللہ کے رسول کو یہی ایک انعام ملا تھا. 40 سال رہے، دشمن ہونے کے باوجود کہتے تھے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم. 4 کام. بات سچی کرو. دوسرا کام امانت کی حفاظت. سب سے پہلی امانت فرائض. جو بندہ سنتیں چھوڑتا ہے، جو نوافل نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، وہ ویسے تو نماز چھوڑتا ہے لیکن سب سے بڑا خائن ہے. وہ سب سے بڑی امانت فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر والدین گھر میں بچہ پڑھ کے گیا ہے یا جہاں پڑھ رہا ہے استاد کو بھی خیال نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور باپ کو بھی خیال نہیں ہے نہیں پڑھتا، تو اس نے اپنی ذمہ داری میں بھی خیانت کی ہے. نماز ایک ایسی نعمت ہے جب تک انسان پڑھتا رہتا ہے پابندی سے، دنیا جہان کی وبائیں اور بلائیں اللہ اسے ٹالتے رہتے ہیں. امانت میں سب سے بڑی فرائض. دوسری امانت ذمہ داری، عہدہ، منصب. تیسری امانت مال کی امانت. زندگی بھر امانت کی حفاظت. اس شخص نے کہا ہے کہ یہ چیز اس کو دو، اس کو ہی دو. میں کھڑا ہوا ہوں، میری جوتی نہیں ہے، میں کسی کی جوتی نہیں پہنوں گا. کیوں نہیں پہنوں گا؟ میری نہیں ہے. کسی نے بات بتائی ہے، میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ امانت ہے. پھر سنیے، بات سچی، امانت کی حفاظت. عفت مطعم، مر جانا قبول ہو لیکن حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی کھانا منظور نہیں ہے. میلے سے ملی ہوئی مٹھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا. پوچھا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہتا ہے جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت بھی کرتا تھا، دم جھاڑا بھی کرتا تھا. وہ میرے کچھ شرینی ڈیو تھی، آج وہ شرینی مجھے ملی ہے. سیدنا ابو بکر نے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کرنا شروع کی. اتنے پریشان، کہہ نہیں آ رہی. پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی تو لقمہ ہے. کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، میری جان بھی نکل جائے میں اس لقمے کو نکال کے چھوڑوں گا. تیسری بات، حرام لقمے کے قریب نہ جاؤ. بھوکا مر جانا یہ اچھا ہے، شہادت ہے، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جس پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا اس کے لیے آگ بہتر. چوتھی چیز حسن خلیقہ، اخلاق اچھا، نرمی سے بات، احترام سے بات، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت. بات اس انداز سے کی جائے کسی کو دکھ نہ پہنچے. حلال کی توجہ، حرام سے بچنا، یہ اخلاق. یہ تھی 4 باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، پھر بولیے، بات سچی ہونی چاہیے. دوسری بات، امانت کی حفاظت. تیسری بات، حلال لقمہ کھانا ہے. چوتھی بات، اخلاق اچھا کرنا ہے. 3 باتوں سے بچ جانا
جنت کا راستہ تمہارا کوئی نہیں روکے گا. اور حدیث ہے 3 ایسی چیزیں ہیں من بری منها دخل الجنہ، 3 چیزوں سے جو بری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. الحسد والکبر والخیانہ، زندگی میں حسد نہ کسی سے کرنا. حسد اتنی بڑی بیماری ہے، انسان حسد کسی کے ساتھ کرتا ہے مرتا پہلے خود ہے. اگلے کو آگ لگے یا نہ لگے، انسان کے اپنے کلیجے کو آگ ضرور لگتی ہے. الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا. اور ابن العربی المالکی کہا کرتے تھے ان الناس اذا الناس لم یجدوا عیبا له، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے جب اس کا کوئی عیب نہیں ملتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فغلبهم الحسد علیہ وعداوتهم، اور حسد کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا، دشمنی بن جاتی ہے. احدثوا له عیوبا، پھر وہ اپنے پاس سے اس کے عیب گھڑتے ہیں اور معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. حسد تھا ابو جہل کو، حسد تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو. اللہ کے رسول کا کوئی عیب نہیں تھا، کہتے ہیں یہ بے انصاف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، میں عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا. کہنے لگے یہ فراڈ کرتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن اتارا ومن یغل وما كان لنبی ان یغل، نبی فراڈیا نہیں ہو سکتا. کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. اللہ نے قرآن اتار دیا کہ تم مجنون اور دیوانے نہیں ہو. کہنے لگے کہ یہ تو اساطیر الاول، پہلی کہانیاں ہی ہمیں سنا رہا ہے. اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا. اور ایسے گماشتے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کا تو نسب نامہ ہی پاک نہیں ہے، یہ تو حرام کی اولاد ہے. حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے نتیجے میں انسان دنیا کا ہر گناہ ہی کر لیتا ہے. اس لیے زندگی بھر کسی سے حسد نہ کرے. دوسرا الکبر، تکبر نہ کرے. تکبر یہ حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے. مسلمان سب برابر ہیں الا بالتقوی. تقوی ہی بلند انسان کو کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ تقوی کس میں ہے. مجھے نہیں علم، آپ کو نہیں علم، کیونکہ دل کو میں نہیں جانتا، دل کو آپ نہیں جانتے، دل کو اللہ جانتا. تکبر سے بچو. بطر الحق وغمط الناس، حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے. قرآن کی بات ٹھکرا دینا، حدیث کی بات ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے. لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنا یہ تکبر ہے. نہیں، جس کو میں نیچا سمجھ رہا ہوں آپ نیچا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم جیسے ہزاروں سے افضل ہوں، اس لیے تکبر نہ کریں. خیانت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت سے، تکبر سے، حسد سے بچ گیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الکذب، جھوٹ سے بچ گیا، یہ شخص جنت میں جائے گا. میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. شاہ ولی اللہ کی بات سن لیں. وہ کہتے تھے ساری زندگی کو ٹکریں مارتا رہے، 3 پردے جب تک چاک نہیں کرتا، 3 بیریل جب تک توڑتا نہیں ہے، 3 رکاوٹیں جب تک دور نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا. کون سے 3 پردے، کون سے 3 بیریل، کون سی 3 رکاوٹیں؟ حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم،
بعض لوگوں کو پتا ہے نماز نیکی ہے، جھوٹ برائی ہے، طبیعت نہیں مانتی، طبیعت مائل نہیں ہوتی نیکی میں. یہ وہ خبث ہے، یہ وہ خباثت ہے اس انسان کے اندر. اس کی طبیعت مانے کیسا؟ اس نے شیطان کو اتنا قوی کیا ہوا ہے کہ شیطان اسے یہ کام کرنے نہیں دیتا. طبیعت کی چادر، یہ پردہ، یہ بوجھ جو ہے دل کے اندر، یہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا. کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ دل جکڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دل کھل جائے، حجاب رسم، معاشرے کی رکاوٹ. معاشرہ تو داڑھی والے کو دہشت گرد کہتا، میں نہیں رکھ سکتا. معاشرے میں تو یہ کام آج کل ان ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے رب کی نہیں مانی، اس نے رسول کی نہیں مانی. وہ معاشرے کو رب سمجھ بیٹھتا ہے، اور معاشرے سے اتنا خوف اتنا رب سے بھی خوف نہیں کرتا. یہ پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے، رسم و رواج کے پیچھے چلنے والا، یہ بندہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں جاہلیت. ایک ہوتی ہے جہالت، ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، بے علم ہونا. ایک ہے جاہلیت، وہ رویے، وہ گندی عادات جو پرانی آ رہی ہیں باپ دادا سے، خاندانوں میں چھوٹتی نہیں. صحابی بن گئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ یہ ابن السودا، اور کالی ماں کے بیٹے. گالی نہیں ہے. سیدنا بلال کو کہا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جاہلیت تیرے اندر ابھی باقی ہے ابو ذر. رونے لگ گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے. کہتے اللہ کے رسول گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں اور ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا. ابو ذر کو سمجھ آنی چاہیے کہ کلمہ جاہلیت کا اب بولنا جائز نہیں رہا. یہ عادتیں انسان کو برباد کرتی ہیں، یہ معاشرہ انسان کو روکتا ہے. تیسری چادر جو ہے، اگر کوئی معاشرے سے بھی خوف نہ کھائے، حجاب سوء فہم. بندہ سمجھ غلط گیا ہے. سمجھ وہ ہے جو صحابہ نے سمجھی. صحابہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے رفع الیدین کر کے دکھائی، صحابہ نے ہر ایک مسئلے کو سمجھا. جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا. ہم تھے نہیں، ہم تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. بعض لوگ سمجھ غلط لیتے ہیں، نتیجتاً کام بھی غلط کرتے ہیں. اس لیے صحیح سمجھ کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی. یہ 10 چیزیں آپ اپنے ذہن میں بطور امانت رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بہت سارے لوگ بہت کچھ بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا. لیکن اس وقت سب سے بڑی نیکی، جیسے اللہ کے رسول کے پاس کوئی آتا، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے کسی کو خوش کرنا. دوسرا آتا، کہتے سب سے اچھی نیکی ہے وقت پہ نماز پڑھنا. تیسرا آتا، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا. چوتھا آتا، اچھی نیکی کیا ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ فرما دیتے والدین کی خدمت کرنا. کبھی جہاد کہہ دیا. وقت کے اعتبار سے آپ نے رہنمائی دی. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی یہ ہے قرآن اور سنت کا علم پڑھانا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا. ہاسپٹل عیسائی بھی بناتے ہیں، یہودی بھی بناتے ہیں. رفاع عامہ کے کام یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں. مسلمان اتنا نہیں کر رہے، لیکن نہیں کر رہے کام مسلمان بھی چھوڑ چکے ہیں تو وہ دین کو پھیلانا چھوڑ چکے ہیں. دین کی تعلیم ان کے نزدیک باعزت نہیں رہی. دین کا علم ان کے نزدیک سستا ہو گیا. جب دین سستا ہو گیا، اللہ نے ان کو بھی سستا ہی کر دیا. اس لیے اس مشن سے بڑا کوئی مشن دنیا میں نہیں. وہ کون سا مشن ہے؟ ایک شخص 2 لفظ سکھانے والا ہے. اللہ نے ٹریلین فرشتوں کو لگا رکھا ہے. اس میرے بندے کے لیے دعا کرو، یہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے. یہ میرا بندہ نیکی سیکھنے جا رہا ہے.
اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھاؤ، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ وہ مشن ہے، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے اور ہماری اولادوں کو اس مشن پہ چلائے، اور ہمیں بھی جب موت دے اس مشن پر چلتے چلتے موت دے، اور جنت الفردوس میں اس پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے جس نے یہ مشن شروع کیا تھا، اور اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شرعی علاج میں ایک علاج شہد کا بھی بیان کیا ہے، زیتون کے تیل کا بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ 5360، ایک آدمی کے پیٹ میں تکلیف ہو گیا، آپ نے فرمایا اسقی عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ ایک مرتبہ پلایا، ٹھیک نہیں ہوا، کہا اللہ کس کو ٹھیک نہیں ہوا، فرمایا اسقی عسلا، اس کو شہد پلاؤ، نہیں ٹھیک ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر آ گیا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے، یقین کر کے پلاؤ۔ جا کے پلایا، ٹھیک ہو گیا۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ سیدنا عمر بیان کرتے ہیں، اعتدموا بالزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کلوا الزیت، زیتون کا تیل کھایا بھی کرو، جسم پہ لگایا بھی کرو۔ یہ اللہ نے مبارک درخت سے نکالا ہے، تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور ویسے تعجب کی بات ہے کہ پرانے جو اطباء تھے وہ کہا کرتے تھے، بلکہ چیلنج دیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی جو ہے صحرا میں گزری ہے، جانتے نا مکہ مدینہ، لیکن آپ کو کبھی سانس کی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ کتنی گرد و غبار ہوتی۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی صبح اور شام 2 چمچ زیتون کے صبح پی لے اور شام کو اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور کس بات کو وہ حجت لیتے تھے؟ اللہ کے رسول وہیں رہے ہیں، زیتون کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی وصیت اور سب سے پہلا پیغام جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ توحید کا پیغام۔ لوگوں، توحید پہ آنچنا اور اس توحید کو خالص کرنا، اللہ کی عبودیت میں اپنے آپ کو لگانا۔ اور قرآن مجید نے اس کا ایک بہت بڑا انعام بھی ذکر کیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیز شرک نہیں، دنیا میں بھی امن ان کو ملے گا اور قیامت کو بھی امن، فکری امن، ان کے اقوال میں امن، ان کے افعال میں، ان کے تعامل میں امن، اور قیامت کے دن یہی لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے سمجھے جائیں گے اور ان کو جنت بطور انعام دی۔ آپ کی توحید کے بعد وصیت یہ تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، مجھے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے، مجھے حق بات احترام اور اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پہنچانی ہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، میں اپنی محبتوں کا معیار بناؤں تو اللہ کی رضا کو بناؤں۔ میں کسی سے محبت کروں، میرا معیار، میرا مقیاس، میرا میزان یہ ہو، میں نے اپنے رب کو راضی، کوئی غرض نہیں، کوئی اور ہدف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے رسول نے فرمایا، جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ارید اخلی فی هذه القرية، میں اس بستی میں اپنے بھائی کو ملنے جا۔ قال وهل لك من نعمة تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، میں تو صرف اللہ کے لیے محبت کر اور اس لیے ملنے چاہتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں، بأن اللہ قد احبک فیما احببته فی، جس طرح تم اللہ کے لیے اس اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتے۔ یہی وجہ ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی۔ آج کہاں ہے میری محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے؟ آج وہ میرے محبوب ہے، آج میں ان کو جنت میں داخل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، اوصنی واوجز،
اللہ کے رسول وصیت فرمائی، فرمایا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں سے بالکل بے امید، جو کچھ ہوگا تیرے رب کے فیصلے سے کبھی پریشان نہ ہو، تیرے رب کے فیصلے تیرے لیے بہت بہتر۔ وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْ، اور اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ ایسے اعمال سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، زندگی کے آخری رمق تک تمہاری سعادت کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری زبان پہ اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ حیث ما كنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے، کبھی اس دھوکے میں نہ جانا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب برائی ہو جائے، جب کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف رجوع کرنا، یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی اور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، آپ نے تینوں مرتبہ وصیت فرمائی، لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے جنت کی میں بشارت دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے صحابہ بدعات سے، دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ احتجر التوبہ، دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ، احتجر التوبہ، اللہ تعالیٰ نے بدعت کا مرتکب جو ہے اس کے سامنے پردہ کر دیا، اس کو اللہ دیکھنا، اس کی توبہ ہی قبول نہیں، حتی یدعها، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وان رآها حسنہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی، خواہ لوگ اس کو کتنا بھی اچھا۔ اور اس لیے ابن سیرین اور حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے، جو بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کا سنت پہ پھر دل نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے سفیان ثوری کہا کرتے تھے، البدع احب الى ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے۔ گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا، اس لیے فضائل من جلس الى صاحب بدعہ فاحذروه، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے تم اس سے بچ کے رہنا۔ ومن احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملہ، جو کسی بدعتی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے۔ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِ، اللہ اسلام کی روشنی اس کے کھینچ۔ اور وہ کہا کرتے تھے، من جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، حکمت و دانائی سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ۔ اور اسی لیے علماء کہا کرتے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، لا تجالس صاحب بدعہ فإنه يمرض قلبك، کسی بدعتی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ نہ بننا، وہ تمہارے دل کو بیمار کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے اخلاق کو بلند کرو، جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا قیاما احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے وصیت طلب کی، فرمایا لا تسبن شیئا، صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد جب مجھے آپ نے یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ، میں نے زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ کے ہوں آج تک گالی نہیں۔ لا تسب، تم شیطان کو بھی گالی نہ، شیطان سے برا کون ہو سکتا؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز تو کسی مسلمان کو گالی دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت، اوصیک الا تکون لعانا، کسی پر لعنت بھی نہ بھیجنا۔ اگر تم کسی پر لعنت بھیجو گے اور لعنت کا مستحق نہ ہوا وہ لعنت پلٹ کے آپ پر ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادر بالاعمال، میرے صحابہ نیکیاں کر لو، فتن کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک، ایسا اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جائے۔
युनसी तालीहा मादीहा, एक फितना आएगा, इंसान कहेगा हादिही मुहलिकती, मैं अब मारा गया, लेकिन जब नया फितना आएगा पहले को भूल जाए। युस्बिहु मुअमिना व युमसी काफिरा, सुबह को इंसान मोमिन होगा और फितनों की वजह से शाम तक वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, दुनिया के मालो दौलत की वजह से दीन और ईमान को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल अअमालि सित्ता, मुसलमानों 6 चीजों से पहले इमारत सुफहा, ऐसा वक्त आएगा लोग बेवकूफों को अपना जिम्मेदार बना, वो कसरत शुरत, लोग जुल्म करने के लिए इस पहलू को इख्तियार करेंगे कि किस तरह हमारे हाथ में कंट्रोल आ, वबयुल हुक्म, फैसले अदल इंसाफ पर नहीं हो, फैसले उस वक्त बिकने लग जाए, वस्तिग़फ़ाफ़न बिद्दम, किसी खून की कीमत नहीं रहेगी, वक़तीअतुर रहम, रिश्तेदारियों, वनश्वन यत्तखिदून अलकुरआन मज़ामीर युक़द्दिमून अहदहुम लियुग़न्नियहुम व इन कान अक़ल्लहुम फ़िल, लोगों के अंदर कुरान की मोहब्बत, बल्कि वो तलज़्ज़ुज़ लेने के लिए बसा औकात ऐसे लोगों को मुकद्दम करेंगे जिनको बसा औकात की समझ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी के बात को खत्म कर आपने फरमाया, अहब्बुन नासी इलल्लाह अनफ़अहुम लिन्नास, अल्लाह के यहाँ सबसे प्यारे लोग वो हैं जो लोगों को नफ़ा, व अहब्बुल अअमालि इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिम, और सबसे महबूब अमल ये है तुम मुसलमान के दिल में खुशी पैदा कर। कितना ही आसान था, किसी मुसलमान से मिलो, खंदा पेशानी से मुस्करा कर मिलो, और अगर मुसाफा कर लो, मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फयतसाफ़हान इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा, मुसलमान जब मुसाफा करते दोनों के हाथ जुदा बाद में, दोनों के गुनाहों को अल्लाह पहले मुआफ। सुरूरुन तुदखिलुहु फी क़ल्बि मुस्लिम औ तक्शिफु अन्हु कुर्बा, किसी की तकलीफ को दूर कर दे, अल्लाह के यहाँ बहुत ही महबूब अमल। औ तक़दी अन्हु दैना, किसी का कर्ज उतार दे, अल्लाह का महबूब बनने। औ ततरुद अन्हु जुआ, किसी को अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला देना, इंसान इससे भी अल्लाह का महबूब। वला अन अमशी मअ अखी व अक़ज़िय लहु हाजतहु अहब्बु इलय्य मिन अन अअतकिफ़ शहरन फी हाज़ल मस्जिद, किसी मुसलमान के साथ उसकी जायज जरूरतों को पूरा करने, उसके साथ जाना मुझे इतना पसंद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं 1 महीना मस्जिद नबवी में एतिकाफ बैठूं, जितना अजर सवाब 1 महीना एतिकाफ का मिलेगा, उससे ज्यादा मैं इस अमल को समझता हूँ कि किसी मुसलमान की खैर खाही और हमदर्दी के लिए मैं उसके साथ जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर ने आखिरी सांसों अस्सलाह अस्सलाह वमा, मेरे सहाबा नमाज का ख्याल कर, नमाज का ख्याल कर, और अपनी मतहती में काम करने वाले खादिम ख्याल कर। आप अपने चेहरा या अनवर कपड़ा डाले हुए और आप कहते हैं लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, लानत है अल्लाह ताला की यहूदी और ईसाई, उन्होंने पैगंबरों की कब्रों को में तब्दील। युहद्दिरु मा सनअू, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, वो इस बात से अपनी उम्मत को डरा रहे थे कहीं मेरे साथ मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत न कर। बंदा मोमिन किस तरह रब तआला की खुशनूदी हासिल करने के लिए सुबह से शाम तक हलाल चीज़ों को खाने से भी और पीने से भी सब्र करता है। तो आज की इस मुबारक मजलिस में हम ये समझना चाहेंगे सब्र किसको कहते हैं और सब्र की अक़साम कौन सी, और सब्र मेरे और आपके लिए किन किन समरात का सबब बनता है। सब्र अरबी ज़ुबान में इसका माना बयान किया जाता है रुकना, बाज रहना, नफ्स को रोकना, बहादुरी और खामोशी से किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, कोई मुसीबत आए उस मुसीबत को कंट्रोल करना। इसलिए कहा जाता है हुवा तर्कु शक्वा मिन अलमिल बलवा लिगैरिल्लाहि इल्ला इलल्लाह, आजमाइश और मुसीबत आ जाने के बाद इस आजमाइश और मुसीबत का तज़किरा लोगों के सामने न करना बल्कि रब तआला के सामने करना। और इसलिए उलमा ये लिखते हैं सब्र की तारीफ करते हुए वल वुकूफु मअल बलाइ बिहुस्निल अदब, हुस्न अदब के साथ आजमाइश को बर्दाश्त करना सब्र है। और बाज़ उलमा ये लिखते हैं वस्सुबातु मअल्लाहि सुब्हानहु व तआला
وتلقی بلائه بالرحب والسعة، اللہ کی محبت میں ثابت قدمی اختیار کرنا اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو فراخ دلی سے اور وسعت قلبی سے برداشت کرنا۔ علماء صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان جب آزمائش کے وقت اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیتا، یہ صبر ہے۔ وثبات القلب عن مورد الاضطراب، بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو مضبوط کرنا، یہ صبر ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی خوبصورت تعریف یہ کی ہے، منع النفس عن الجزع واللسان عن التشکی والجوارح عن التشویش كلطم الخدود وشق الجیوب۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے شکوہ نہ کرے اور نفس سے جزع اور فضا نہ کرے اور اپنے اعضائے جسم سے کوئی ایسا تصرف نہ کرے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اپنے ہی چہرے کو پیٹنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گریبان کو چاک کرنے لگ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے ایسی باتوں سے منع کر دیا ہے۔ صبر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ ذوالجلال کی اطاعت پر صبر کرنا۔ کس طرح اپنے آپ کو مضبوط انسان کرے؟ روزہ بھی اطاعت ہے، نماز پڑھنے پر اپنے آپ کو باندھنا، اللہ کے ذکر پر، قرآن مجید کی تلاوت پر، خیر خواہی اور نیکی پر۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے اس صبر کی کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا ہے، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اللہ ذوالجلال کی ذات تو وہ ذات ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ فاعبدہ واصطبر، بس اسی کی عبادت کیجئے اور صبر کیجئے اس عبادت کو بجا لاتے ہوئے۔ هل تعلم له سميا، کہ اللہ ذوالجلال کا کو ہم نام بھی ہے، جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے یکتا اور بے مثال ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی یکتا اور تنہا اور بے مثال ہے، اور اپنی تمام صفات میں بھی وہ یکتا اور تنہا اور بے مثال ہے۔ صبر کی دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے پر مضبوط کرنا۔ میں برائی نہیں کروں گا، اس پہ ڈٹ جائے۔ میں اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں دھوکہ اور فراڈ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نشہ اور شراب جیسی چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں کسی مسلمان کو تکلیف دینے کا نہیں سوچوں۔ برائی سے اپنے آپ کو روکنا اور مضبوط کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صبر کی تیسری قسم انسانی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، الصبر علی المصائب والآلام واقدار اللہ المؤلمہ، مصائب پہ صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، اور اللہ ذوالجلال نے جو لکھ دیا ہے کہ یہ دکھ اور تکلیف پہنچنی ہے، اس پہ صبر کرنا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ صبر کی تیسری قسم۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اشارہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اور ہم تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک دے کر، مالوں اور جانوں کا نقصان کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ صبر کی اہمیت اس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر یہ تو آدھا ایمان ہے، اور یقین یہ سارے ایمان سے ہی عبارت ہے، اور یقین سارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم صبر کرو، تو امت کے لیے بھی یہ صبر اللہ کا حکم ٹھہرا۔ صبر کرنا جہاں نصف ایمان ہے، وہاں رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، ارشاد ربانی ہے، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، آپ عزم و ہمت والے پیغمبروں کی طرح صبر کی۔ صبر یہ انبیاء اور صالحین کا شیوہ رہا ہے، اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ صبر یہ خیر و برکت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطیہ اللہ الا لعبد کریم عنده، صبر خیر و بھلائی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن رب تعالیٰ یہ عطا اس کو کرتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کے ہاں معزز ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ صبر انسان کے افضل ایمان کی دلیل ہے۔ افضل الایمان الصبر والسماحہ، افضل ترین ایمان صبر ہے اور نرم برتاؤ کرنا ہے، جیسا کہ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بتا رہی ہے۔ صبر تو ایک روشنی کا نام ہے، صبر تو ایک نور ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی یہ نصف ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا، رب تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، رب تعالیٰ کے فیصلوں پہ خوش ہو جانا، اور پھر زبان سے اس کی تعریف کو بجا لانا، یہ اللہ ذوالجلال کو کتنا پسندیدہ ہے۔ وہ ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، جو اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے اگر ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اگر رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن رب تعالیٰ کے فیصلوں پر، اس کی ذات پہ راضی ہو کر اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو قیامت کا دن ہو